حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ ترجمہ: تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی۔ گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی و نگہبانی کرو۔ اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، با جماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا سب داخل ہیں۔ درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہوں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور جب حالت امن ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے، البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں مذکور ہے۔